اس کو ہمارے نبی کے دستے انور کو ید اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ. اب اس کی شان دیکھیے. ایک عرابی مدینہ شریف ہے، نیک خاتون سرکار کی خدمت میں پانی کا پیالہ لے کر آ لیتے ہیں. کس کا؟ پانی کا پیالہ لے کر آ لیتے ہیں. سرکار کی خدمت میں آئی. اس لیے حکم ہے جب بھی اپنے بڑوں کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے. جب تم لے کے جاؤ گے تو وہ تو بڑے ہیں. جب چھوٹا لے کے جانا تو بڑا اس کی شایان شان نہیں کہ آپ کو خالی لوٹا دے. اسی لیے یہ حکمت ہے لے جانے. کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو پھول لے کر جاؤ. خورشید کی بارگاہ میں جاؤ تو تحفہ لے کر جاؤ. اور خواجہ کی بارگاہ میں جاؤ تو محبت کے پھول لے کر جاؤ. یہ بڑوں کی بارگاہ میں جانے کے طریقے. ماں باپ کی محبت میں جاؤ تحفہ لے کے جاؤ. بچوں کے پاس جاؤ تحفہ لے کے جاؤ. اس پہ محبت پہ جاؤ. تو وہ صحابیہ ہیں سرکار کی خدمت میں مٹی کے پیالے میں کیا لے کر آئے؟ سب بولے کیا لے کر آئے؟ پانی لے کر آئے. ہمارے نبی نے حضرت بلال سے فرمایا بلال وہ تحفہ لے لو. وہ تحفہ لے لو. سرکار نے اسے قبول کیا. آپ نے نوش لیا. صحابہ کو پلایا. اور جو خالی پیالہ تھا اس میں آپ نے اپنا دست نبوت پھیرا. کیا پھیرا؟ اپنا دست نبوت مٹی کے پیالے میں لگا کر فرمایا کہ وہ صحابیہ کو لے جا کر دے. اب دیکھیے وہ پانی کا پیالہ لے کر آئے جس میں پانی تھا. اب ہمارے نبی نے انہیں کیا دیا وہ سنیے. مٹی کا پیالہ جب واپس کیا انہوں نے لے جا کر گھر میں ایک ٹانک میں رکھ دیا. ٹانک ہوتا ہے گال دان جسے کہتے ہیں. اس پہ لے جا کے رکھ دیا. ایک مرتبہ وہ بنا رہی کھانا لا کر بچوں کو دیا تو بچوں نے پوچھا کہ باپ یہ پیالے میں کیا ہے؟ بولو گے تو سنا کرا. اس پیالے میں کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ بیٹا یہ پیالہ بہت متبرک ہے، یعنی بہت مبارک ہے. سرکار نے اس پر اپنا دست نبوت پھیرا ہے. تو بچوں نے کہا کہ بس کھانا اسی میں کھائیں گے. جب مبارک ہے تو کھانا اسی کے اندر کھائیں گے. پانے کا نہ بیٹا بہت مبارک ہے اب کھانا کھا لو. نہیں ہم تو اسی میں کھائیں گے. اب بچوں کی بات بڑوں کو کبھی کبھی ماننا بھی پڑتی ہے. کبھی سوال سب باتیں مت مانو لیکن کچھ باتیں تو مانتے ہیں. بچوں کی ضد کے آگے کسی کی ضد نہیں چلتی ہے. آپ چاہتے گے تو انہیں لگ جائے گا. اگر آپ نے مارا تو آپ سے مچل جائے گی. مگر آپ وہ اپنی بات منوا کے چھوڑیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچہ ضد کرے تو اسے دیکھو. بات میں سمجھا. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت ہے. حسنین کریمین لیٹے ہوئے سرکار کے خدمت میں ہوش میں ایک ارادی ہے. آ کر حضرت موسی کر کے سرکار کے چہرے کو دیکھتے رہے اور صبر کا پیالہ بھر گیا. تو کہنے لگے میرے آقا میرے یہاں سب ہے مگر اولاد نہیں. کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے. سرکار دعا فرما دے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے. کیونکہ اولاد ایسی چیز ہے اتنا اچھا خوبصورت اس کا سطح دروازہ سونے کا کیوں نہ ہو, اس کا مکان اور اس کا سامنے والا حصہ چاندی کا کیوں نہ ہو, اگر بچے نہ ہو تو وہ سونا سونا نظر آتا ہے نا. وہ کیا نظر آتا ہے؟ بولیے سونا سونا نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اوپر جا رہے تھے تو ایک بڑھیا مل گئی کا کلیم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے بات کرنے کو اوپر جا رہا
تو آپ نے بڑھیا نے کہا جاؤ میرے رب سے کہنا کہ تو نے سب مجھے دیا ہے مگر اولاد نہیں دی، کب آئی؟ لیکن یہ ہے اولاد کی تڑپ انسان کو ہر وقت رہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب سے کہوں گا، کوئی دور پر پہنچے، رب سے کلام کیا اور کام بولا آتے وقت ایک بندی مل گئی تھی تیری، اس نے سب کچھ تو نے اس کو دیا مگر اولاد نہیں ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمائے کہ قریب جا کر اس میری بندی سے کہو جس حال میں ہو اسی حال میں اللہ کا شکر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ وہاں پہ انتظار کر رہی تھی، یہ جواب سنا تو وہ مایوس ہو کر کے واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اللہ والے کا بستی سے گزر ہوا اور اس اللہ والے نے اعلان کیا اللہ والے کو ایک روٹی ایک بیٹا، اور دیکھو اللہ والوں کی شان، ایک روٹی دو روٹی تین روٹی۔ تو وہ بڑھیا جس کے یہاں اولاد نہیں تھی اس نے سنا، کان نکلی، کہا بابا رکو میں ابھی تازی بنا کے لاتی ہوں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ والے رکتے نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتے، جو ہے وہ لے کر آیا۔ تو اس نے خوشی خوشی 3 روٹی باسی اٹھا کر کے اس کی جھولی میں دے دی۔ اللہ والے نے کہا اللہ تجھے 3 بیٹے دے گا، اللہ تجھے۔ اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو قدرت کے اشارے پر بولتا ہے، اس لیے ولی بولے تو کرامت، خاموش رہے تو مصلحت۔ ولی نے کہا جاؤ اللہ 3 بیٹے دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندگی سے گزر ہوا تو اس بڑھیا کے آنگن میں 3 ہیرے جیسے بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پھر بہت دور پر جب گئے تو کہاں بولا انہوں نے تو کہا تھا اس بڑھیا کی قسمت میں اولاد نہیں، 3 بیٹے کھیلتے ہوئے ابھی آ رہا ہوں۔ وہ کھیل رہے تھے مکان کے آنگن میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو رب نے جواب نہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے نبی، یہ میرے نبی، جاؤ ایک کام کرو، ایک برتن لو اور ہاتھ میں ایک چھری لے لو اور میرے بندوں کی جو بستی ہے اس میں جا کے اعلان کرو کہ اللہ کے بندوں اللہ نے تمہارے جسم کی بوٹی منگائی ہے، جو ملے سب سے بڑھ اور جو بندے میرے تھے وہ لے کر آؤں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی میں آ کے اعلان کیا تو جو دروازے کھلے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ یا اللہ جسم کی بوٹی، کون سی جسم کی بوٹی؟ یہ دیکھو ہمارے نبی کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ رات میں گناہ کرتے تھے، صبح دروازے پہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے بڑا جرم کیا، اس نے بھلا گناہ کیا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر انہوں نے جرم کرنے کے بعد توبہ کیا تھی، اس کی توبہ یہ تھی کہ جسم کی ایک بوٹی نکال کر دیں، یہ اس کی توبہ تھی۔ مگر ہمارے نبی جب آئے رب نے فرمایا اے محبوب اور امتیں جن کے لیے یہ قانون تھا، اب تمہاری آمد کا یہ صدقہ ہے کہ تمہاری امت جب تک کہ گناہ نہیں کرے گی لکھا نہیں جائے گا، جب تک گناہ نہ کرے گی لکھا نہیں جائے گا۔ اور محبوب تمہاری امت کی تو یہ شان ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کریے نہیں، نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی لکھ لی جائے گی۔ یہ ہے آمد نبی، کیا ہے؟ بولیے۔ اور بتا دوں میں آپ کو، علامہ شامی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، پچھلی امتیں جو تھی ان کی عمر 1000 کے اوپر ہوتی تھی، 2000 کے اوپر ہوتی تھی، اور میری امت کی عمر تو بہت کم ہو گئی۔ پھر یہ تو عبادت
عبادت پیچھے رہ جائے گی، عبادت پیچھے رہ جائے گی. تو رب نے فرمایا محبوب ایسا کرتا ہے میں ایک مہینہ دوں گا اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہوگی جو 1000 راتوں سے افضل ہوگی. جسے کون سی رات کہتا ہے؟ ہاں شب قدر، لیلۃ القدر. وہ رات دے دیتے. اور اے محبوب اگر اس پر بس نہیں ہم تم کا قرآن نازل کریں گے. کیا بولا ٹھیک ہے تیری مرضی مگر تب بھی کمی ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا ہے محبوب ایک کام کرنا، سب دینے کے بعد میں اب محبوب اگر تم اور بھی اصرار کر رہے ہو تو اب یاد رکھو دنیا میں زندگی میرے مطابق گزارو، اب محشر میں تم کے حوالے کر دوں گا. جس کو کہتے جاؤ گے اس کو جنت دیتا چلا جاؤ. اسی لیے کسی پاکستانی شاعر نے تو غلط ہی توڑ دیا. وہ یوں کہتا ہے دل میں نور تو چہرے پہ اجالے ہوں. سبحان اللہ. وہ تو سنیوں کے چہرے پہ کیسے اجالے ہوتے ہیں، وہ ہزاروں میں بیٹھ جائے جب بھی چمکتا رہتا ہے. دل میں نور تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مجمع حشر میں جو اعمال ڈالے ہوں گے وہ تو سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. جہنم کہے گی مولا گناہگار ہے کہاں، تو ذات حق کہے گی وہ تو محبوب نے سنبھالے ہوں گے. سنبھالے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے اللہ کیا جہنم پینا سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا اور ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا تعجب کی چاہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا بجائے یہ ہے نبی کی آمد. تو آج ہمارے سروں پہ یہ کوئی چہرے پہ ڈالی ہے، لباس اسلامی ہے، مسجد کے مینار ہیں، یہ سب ہمارے نبی کی آمد کا صدقہ ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے گھروں میں اپنے نبی کی میلاد پڑھا. 750 سال پہلے کے موجود علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ الرحمان رحم دراز وہ فرماتے ہیں اس سال میں ایک مرتبہ نبی کی میلاد کرنا. کتنی مرتبہ؟ سال میں ایک مرتبہ ضرور. اور اگر سال میں نہ کر سکو تو 6 مہینے میں ضرور کرنا. کتنے میں؟ 6 مہینے میں. اور اگر 6 مہینے میں بھی نہیں تو ایک کام کرو 3 میں ضرور کرو. اور 3 میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ضرور کرو. اور مہینے پہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ضرور کرنا. یہ سب کہنے کے بعد کہتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں مومن وہی ہے جو ہر روز اپنے نبی کی میلاد پڑھتا ہے. بولو یار. اس لیے اپنے گھر میں اپنے نبی کی میلاد پڑھو. یہ بڑی مقدس عبادت ہے، یہ اللہ کو قبول ہے. اس لیے کہ اللہ نے پہلے نبی کی میلاد پڑھی، پہلے نبی کی میلاد پڑھی ہے، پھر نبی پر درود پڑھا. یہ دونوں عبادتیں کبیر درود پاک سنائیں. اللہم صل علی صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے بستی میں، اللہ نے اپنے جسم کی روٹی تمہاری مانگی ہے، کون بنتا ہے دینے کے لیے تیار؟ تو جتنے دروازے تھے کھولے تھے. بولو اگر ہمارا درمیان آ جاتے تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ جمعے کے دن مسجد کی پیٹی میں ہم ایسا نوٹ ڈالتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں نہیں چلتا وہ ہم جمعے کی پیٹی میں ڈالتے ہیں.
جو مسجد کے ٹرسٹیان ہیں ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں حضرت ایسے ایسے نگینے والے نوٹ آتے ہیں، کوئی کدھر سے پھٹا ہے، کوئی کدھر سے پھٹا ہے، کوئی کدھر سے پھٹا ہے، تو کہیں نہ چلے وہ اللہ کے گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ مومن ہونے کی علامت یہ نبی فرماتے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو تم کو اللہ کے گھر میں ڈال بیٹھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آ جاتے تو سوال ہی نہیں، جب نوٹ ہم ثابت نہیں دے سکتے تو ووٹیں دینا تو بہت دور کی بات ہے، دروازے بند ہو گئے، آواز لگاتے پوری بستی، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی کے باہر ایک اللہ والا، اللہ کا بندہ پانی میں غسل کرتا، تالاب میں غسل کرتا، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے کریم ادھر کیسے گزر گیا؟ جواب دیا کہا ایسا ایسا رکھا فرمان ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کوئی بندہ نہیں۔ اچھا رب نے جسم کی بوٹی مانگی ہے؟ کہا کریم چھری لگی، دیکھو اسے بندہ کہتا ہے، چھری لگی، بازو کی بوٹی نکالی، کریم تیرے رب کے نام سے لے کے جا۔ یہ اللہ کے کریم اگر رب کو یہ پسند نہ آئی تو کا دوسرے بازو پہ لے کر، یہ پسند نہ آئی تو پورے جسم کے حصے کی بوٹی نکال کر دیا۔ کہا کریم اگر رب کو یہ بھی نہ پسند آئی ہو تو دل کا ٹکڑا نکال کر، کہا میرے رب کے نام سے لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر گئے، رب نے ارشاد فرمایا کریم کون بندہ ہے جس نے آگے کو کام ہوگا؟ کیا بتاؤں تیرا ایک ایسا بندہ پورے جسم کی بوٹیں نکال کر دی، حد تو یہ ہے کہ دل بھی نکال کر دیا۔ اس سے یہ مت سمجھنا کہ نبی کو معلوم نہیں تھا، نبی کو سب معلوم، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا تیرا ایک بندہ ایسا جسم کی ہر بوٹی نکال کر دی، دل بھی نکال کر دیا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے کریم جو میرے نام سے جسم کی ہر بوٹی دے سکتا ہے تو کیا اس کے نام سے میں بیٹے نہیں دے سکتا؟ بڑی ولایت کی شان رکھتا ہے، بہن میں خدا کا فرمان رکھتا ہے، تو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، اولاد بولیے اولاد ہی بولیے، جو صاحب اولاد وہ اولاد سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ محبت فرمائی، تو غیرہ بھی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کا دیا آپ کے صدقے میں سب ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ آپ کے صدقے دیا ہے، مگر میرے سرکار اولاد نہیں، کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ دعا فرما دیں اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ کہا، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی آئے مانگنے اسے دے دیں، سبحان اللہ، جو بھی مانگنے آئے اسے دے دیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تین مرتبہ اس نے کہا، سرکار خاموش ہے، امام حسین سن رہے ہیں، آگوش میں لیٹے ہوئے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں کہ نانا کے ریشے مبارک میں اس طرح سے انگلی ڈالی اور کہا نانا لب ہلا دو غریب کا بھلا ہو جائے گا، میرے نانا لب ہلا دیں غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ کون سے لب؟ جس کے بارے میں قرآن فرماتا نون والقلم، اے محبوب تمہارے لبوں کی قسم، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ رب ارشاد فرماتا ہے نون، اے محبوب تمہارے لبوں کی قسم، اے محبوب تمہاری زبان اقدس کی قسم، کھلا دیں بھلا ہو جائے گا۔ کس کا بھلا ہو جائے گا؟ مانگنے والے کا، مانگنے والے کا بھلا ہو جائے گا۔ سرکار کا اس نے پھر یہی نظر سے دیکھا کہ سرکار کچھ فرما دو، بلکہ اتنا ہی منظر تھا کہ حضرت امام حسین نے اس آنے والے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا جا اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ جب اس نے بیٹے کی بشارت سنی تو بیٹا کھڑا ہونے لگا اور سرکار کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگا، تو امام حسین فرماتے ہیں دیکھتا کیا ہے؟ اللہ دوسرا بھی دے گا، تیسرا بھی دے
مدرا چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا میری آقا شہزادے کو منع کر دیں، ورنہ رب فرماتا ہے کہ یہ بولتے چلے جائیں گے میں دیتا چلا جاؤں گا، اور اللہ ان کے کہے پر کیوں نہ دے؟ رب کو معلوم تھا یہ وہی حسین ہے جو میرے دین کے لیے 72 لوٹا دیتا، تو اولاد ہوتی ہے۔ اسی عاشق کا نکاح ہے کہ تیرے ناشاد کی حالت تیرے ناشاد ہی جانے، مگر اولاد کو یہ صاحب اولاد ہی جانے۔ تو ان بچوں نے ضد کیا کہ اسی پیالے میں کھائیں گے، کس میں بات یہیں سے چلی تھی، چھوڑا تو نہیں میں، عربی نکالے، چربی فارسی نکالے، تیل اردو ہے، کچھ یہ جو پکڑ کے چلے وہی ماہر ہوتا ہے۔ تھوڑا ضد کیا کہ نہیں اسی متبرک پیالے میں کھائیں گے، مانے کا نہیں، سرکار نے اپنا دستے پر اس پر لگایا کہ نہیں ہم تو اسی میں کھائیں۔ بچوں نے ضد کیا، مانی جاتی ہے پیالہ اٹھایا، پیالہ اوپر سے اٹھا کر دسترخوان پہ رکھا تو اس میں پھلی ہوئی مرغی اور گرم گرم روٹی جس میں بھاپ نکل رہی، کیا نکل رہی؟ بھاپ نکل رہی ہے۔ تو بچوں نے جب وہ روٹی اور وہ کھایا تو کہا مان ایسی روٹی تو آج تک نہیں کھائی، ارے بولو یار ایسی روٹی تو آج تک نہیں کھائی ہے۔ تو مانے گا بیٹا کھاتے کیسے؟ میں جو پکاتی ہوں وہ یہاں کا آٹا ہوتا ہے، میرے ہاتھ ہوتے ہیں، یہاں کا پانی ہوتا ہے، بیٹا یہ روٹی تو جنت سے بن کر آئی ہے۔ کہاں سے بن کر آئی ہے؟ جنت سے بن کر آئی ہے۔ مگر آج ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، میری آواز ماں بہنوں تک بھی جا رہی ہوتی ہے، ہماری ماں بہنیں کھانا کیسے بناتی ہیں؟ آج ایسا لگتا ہے کہ ماں بہنوں کے سر سے دوپٹہ غائب ہو گیا۔ آپ ایک جانور دیکھا ہے جس کے گدھا ہوتا ہے نا، گدھا اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ماں باپ یہ ماں اور بہنوں کے سر سے بھی دوپٹہ ایسے ہی غائب ہے، ننگے سر کھانا پکانا، سامنے ٹی وی چلتی ہے یا پھر موبائل چلتا ہے، اس میں ڈرامے دیکھتے ہیں اور وہ کھانا اس حالت میں پکایا جاتا ہے، بتاؤ اس میں برکت ہوگی؟ بولیے اس میں برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ برکت کس میں ہوگی؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کو دیکھا کہ کھانے کا ارادہ کرتی تو تلاوت قرآن، سبحان اللہ، پانی لیتی تو تلاوت قرآن، سبحان اللہ، آسے میں ڈالتی تو تلاوت قرآن، اس کو مس کرتی تو تلاوت قرآن، اس کی لوئیاں بناتی تو تلاوت قرآن، اس کی روٹی بنا کے آگ میں ڈالتی تو تلاوت قرآن، وہاں سے باہر نکالتی تو تلاوت قرآن، اور کھانا تیار ہوا ہم نے مانگا تو تلاوت قرآن۔ یہ اسی تلاوت کا صدقہ ہے کہ ماں نے تلاوت کا صدقہ مدینے میں ادا کیا ہے، امام حسین نے اس کا صلہ میدان کربلا میں حق ادا کیا ہے۔ ارے ماں نے تو حیات ظاہری میں قرآن پڑھ کے بتایا، مگر امام حسین نے ماں کا کھایا ہوا وہ متبرک کھانا جب کھایا ہے تو صرف میدان کربلا میں قرآن نہیں سنایا، سر انور ریزے پر تھا اور قرآن سنا رہا تھا۔ یہ ہے قرآن پڑھ کر کھانا پکانے کی برکت، درود پڑھ کر کھانا پکانے کی برکت۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کبھی ننگے سر کھانا نہ پکائیں ورنہ کھانے میں برکت نہیں ہوگی۔ میری دادی محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے، غربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ میں نے بچپن میں دیکھا، میں نے کئی مرتبہ ان سے سوال کیا کہ دادی محترمہ یہ بتاؤ کہ آپ گرم برتن میں آپ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ کپڑا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ کپڑا جو عورتیں استعمال کرتی روٹی پکانے کے لیے،
गर्म बर्तन नीचे चूल्हे से नीचे उतारने के लिए गर्म बर्तन वो कपड़ा इस्तेमाल करती। मैंने कहा क्यों इस्तेमाल नहीं करती? कहा सैयद लोग इस्तेमाल नहीं करते। अरे यार बोलो यार, जो सैयद लोग होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। अब मेरा तो बचपन था, ठीक है समझा दिया। फिर मेरे एक दादी से कहा दादी माँ आप ना मिर्ची दाल पानी डाल देती है, कुछ उसमें तेल मसाला तो होता नहीं है, मगर दाल इतनी अच्छी क्यों लगती है? तो हमारी दादी कहती बेटा जब खाने का इरादा करते हैं तो पहले नबी पर दुरूद पढ़ते। अरे बोलो यार, वो कल की माएँ थी कि मिर्च पानी और दाल मिलाकर वो तैयार करके देती थी, तो आज का अच्छा खासा भुना हुआ गोल भी इतना अच्छा नहीं लगता जितने अच्छी दाल लगती थी। इसलिए कि वो पहले नबी पर दुरूद पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, सर पे दुपट्टा रख के खाना पकाती थी, इसलिए बेपनाह अल्लाह उनको बरकत अता फरमाता था। वही बरकत आज भी मिल सकती है अगर माँ और बहनें इस तरीके से खाना पकाएं। तो उस माँ ने कहा बेटा क्या बताऊं, इससे पहले तो जो रोटी बनाती थी यहाँ का पानी यहाँ का आटा यही मेरा हाथ, और वो रोटी में इतनी लज्जत कैसे आती? आज ये जो रोटी आई है ये जन्नत से आई। अरे बोलो और बात से बोलो, आइए जन्नत से आइए। कहा इसमें बरकत कैसे आई? दस्ते रसूल की बरकत है। अरे किसकी बरकत है? दस्ते रसूल की। अल्लाह ने अपने महबूब के दस्ते अनवर में वो ताकत पावर वो बरकत अता फरमाया। देखिए एक यहूदी मदीने शरीफ में आया और आने के बाद कहने लगा मेरे सरकार मेरे पानी का एक तालाब होता है, पानी का तालाब होता है का फिर क्या उसमें पानी खाना है? क्या खाना पानी है? आप चल के दुआ करते मीठा हो जाए। अरे बोलो ये यहूदी कलमा नहीं पड़ा मगर वो ये जान रहा है कि नबी के हाथों में बरकत होती है। अरे बोलो यार, नबी के हाथों में बरकत होती है। आप चले दुआ फरमाने मीठा हो जाए। सरकार तशरीफ ले गए, ले जाने के बाद तालाब के एक कोने का अपना गुराब निकाला और पानी में डाल दिया। अब जाहिर बात है अगर आपको चेक करना है कि मीठा हुआ है नहीं तो जहाँ लुआब डाला वहीं से चेक करेंगे ना। मगर वो बड़ा होशियार था, दाना था, उसने दूसरे कोने पे गया और वहां जाके चेक किया। जो चेक किया तो पानी मीठा, पानी मीठा। फिर उसके बाद में उसने तीसरे कोने पे जाके चेक किया तो भी मीठा। फिर चौथे कोने पे आया, वहाँ चेक किया तो फिर भी मीठा। तो सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया चेक क्या कर रहा है? क्या मेरे रब ने आज मदीने के पानी को मीठा कर दिया? बोलो यार, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर नजरा किसी ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और किसी आशिक ने बड़ी अच्छी बात कही है, हमसे ये ना पूछो कि नबी हमें क्या देते हैं। हमसे ये ना पूछो कि नबी हमें क्या देते हैं। अरे ये क्या कम है कि बंदों को खुदा देते हैं।